السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے عید الاضحیٰ سے پہلے نذر والا باب مکمل کر لیا ہے، اور امید ہے کہ جو بھی نذر کے تعلق سے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے، بہت سی باتیں اللہ عز و جل کے فضل سے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہو چکی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں علم دے تو اس پر عمل کی توفیق بھی دے، آمین. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ. باب یہ 11واں چیپٹر ہے، 11واں درس ہے کتاب التوحید کا. کتاب التوحید کا درس نمبر 11 ہے، اور وہ ہے باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی پناہ مانگنا. الاستعاذۃ پناہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کی پناہ مانگنا شرک میں سے ہے. شرک میں سے ہے. اب اس میں آپ دو باتوں پر دھیان دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ پناہ مانگنا، اور دوسری بات ہے شرک. پناہ مانگنا، کسی چیز سے ہم ڈر رہے ہیں تو اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور جس کی ہمیں حفاظت چاہیے، مدد چاہیے، حمایت چاہیے، ہم جس کی حفاظت میں آنا چاہتے ہوں اس کی پناہ مانگی جاتی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ تجھ سے پناہ چاہیے، نہیں، نعوذ باللہ. ہم کو اللہ کی پناہ چاہیے. جیسے جہنم ہے، ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے اللہ جہنم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، جسے اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، بھگا دیا، جس پر لعنت ہوئی، جسے ٹھکرایا گیا، جسے مردود قرار دیا گیا، جو بھی آپ ترجمہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے. تو پناہ مانگنا، اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہم جس سے ڈر رہے ہوں اس سے پناہ مانگیں گے، جس کی حفاظت مدد چاہیے اس کی پناہ مانگیں گے. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آگ سے. یعنی آگ سے میں بچنا چاہتا ہوں، آگ سے میں ڈرتا ہوں، اور اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی مدد، حمایت، حفاظت اور نصرت مجھ کو چاہیے. اب یہی بات آپ ہمیشہ ایک اصول کی حیثیت سے اپنے دماغ میں رکھیے. جب بھی کوئی دعا قرآن کریم کی کوئی آیت کسی آیت کی شکل میں ہو، مثال کے طور پر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ تعالیٰ اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے، جو کچھ وہ دماغ میں برائیاں ڈالتے ہیں، جو کچھ ہمارے دل دماغ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو اللہ ان ساری برائیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اے میرے رب، یہ شیاطین میرے پاس آئیں، میں اس سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. ایسی جتنی بھی دعائیں ہیں، مثال کے طور پر
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں ٹوائلٹ کے لیے جاتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ہم نے اللہ کی پناہ مانگی، یعنی اللہ کی حفاظت میں آئے، اللہ کی حفاظت میں، امان میں اور پناہ میں ہم آئے. من الخبث والخبائث، شیاطین سے. کیسے؟ وہ مذکر مؤنث ان میں بھی دونوں ہوتے ہیں، اور کیسے وہ خبیث ہیں، یعنی نقصان پہنچانے والے، گندے ہیں. تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی پناہ ہمیں چاہیے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں ہم آنا چاہتے ہیں، ان ساری تکلیفوں سے جن سے ہم ڈرتے، جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں. ایسے ہی اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو جہاں بھی قرآن کریم کی کوئی دعا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی گئی کوئی حدیث، کوئی دعا ہو، تو آپ اس بات پر اچھی طرح توجہ دیجئے کہ اللہ سے پناہ نہیں مانگتے ہم، بلکہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. تو یہاں کی اور سے کا فرق ہمیشہ دھیان میں رکھیے. اب جو ہمارا باب ہے، میں نے بتایا دوسری چیز جس پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ ہے شرک. تو شرک کا تعلق بغیر اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کی پناہ مانگی جائے تو وہ شرک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ الاستعاذہ عبادت ہے. شرک کا تعلق عبادت سے ہے نا، شرک کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے ہے. اب الاستعاذہ اگر عبادت ہے تبھی تو غیر اللہ کے لیے عبادت کی جائے تو شرک ہوگی. کوئی کام اگر عبادت ہے تبھی تو اس میں شرک کا دخل ہوگا نا، لیکن کوئی کام اگر عبادت نہیں ہے تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا ہوگا کیا؟ جی نہیں. مثلا یہ پین مجھے پسند نہیں آیا، دوسرا لیا، دوسرا پسند نہیں آیا، تیسرا لیا، عبادت ہے کیا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. رنگ آپ کو سفید رنگ پسند نہیں آیا، آپ نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے، یہ عبادت ہے کیا؟ جی نہیں. معلوم ہوا کہ جب ہم نے یہ کہا اللہ کے علاوہ کی پناہ مانگنا شرک میں سے ہے، تو استعاذہ پناہ مانگنا عبادت ہے، پناہ مانگنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. تو یہ اس چیپٹر کا خلاصہ ہے کہ استعاذہ یہ عبادت ہے، پناہ مانگنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں. اب اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کی پناہ مانگے گا تو کیا کر رہا ہے؟ گویا وہ شرک کر رہا ہے. یہاں ایک بات اور سمجھ میں دھیان میں رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے استعانت ہے مدد مانگنا، استعانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگنا. جیسے مدد مانگنا عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت، یعنی اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح سے استعاذہ بھی عبادت ہے، اور استعاذہ پناہ بھی صرف اللہ کی ہی مانگی جا سکتی ہے. لیکن بات جو دھیان میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز کی طاقت رکھتا ہے، انسان اگر کسی چیز کی طاقت رکھتا ہے اور آپ اس سے کہیں بھائی میری مدد کر دیجیے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ نہیں، اس کا تعلق شرک نہیں، عبادت سے نہیں ہے تو شرک بھی نہیں ہے. اسی طرح کوئی انسان آپ کو کسی برائی سے بچا سکتا ہے تو آپ اس سے کہیں بھائی میں اللہ کے بعد آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو کیا یہ غلط ہے؟ تو کیا یہ غلط ہے؟ جی نہیں، یہ غلط نہیں ہے. انسان جس چیز کا یا جس کام کا اختیار رکھتا ہے، انسان جو کام کر سکتا ہے، اگر آپ کسی انسان سے جو اس کی قوت اور طاقت رکھتا ہے پناہ مانگیں یا مدد مانگیں تو یہ شرک نہیں ہے. شرک کب ہوگا؟ جب کہ آپ اللہ کو چھوڑ دیں. مطلب آپ یہ بھروسہ کر لیں کہ یہی انسان میری مدد کر سکتا ہے، اس نے میری مدد کی تبھی میں بچوں گا، تو پھر شرک ہے. کیونکہ وہ انسان بھی کتنا بھی بڑا مضبوط ہو، بہرحال انسان ہے، اور اگر وہ انسان ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں کمی خامی کوئی برائی تو ہوگی. وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، یا اگر دھوکہ نہیں دیا تو بہرحال اس کی مدد کی بھی ایک حد ہوگی، اس کے آگے مدد نہیں کر سکتا. اور اگر مدد کر بھی دی اس نے
لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو اس کی مدد کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سچ ہے، یہ حق ہے کہ انسان جس کام کا اختیار اور جس چیز کی قوت رکھتا ہے، آپ اس کام میں کسی انسان سے مدد مانگ سکتے ہیں، بالکل۔ اور کوئی انسان اگر آپ کو کسی برائی سے بچا سکتا ہے تو آپ اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں، لیکن جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ آپ کے دل کا تعلق اللہ سے ہی ہونا چاہیے۔ آپ کے دل کا تعلق، آپ کا قلبی لگاؤ، آپ کی توجہ اللہ سے ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ آدمی ہے، اس نے آپ کی مدد کی، لیکن وہ ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی، یہ کاہے کی دنیا ہے؟ اسباب کی دنیا۔ یہ دنیا کاہے کی ہے؟ اسباب کی، یعنی آپ سبب اختیار کریں گے تبھی کام ہوگا۔ اللہ قادر ہے، بغیر بادل کے بارش برسائے، اللہ قادر ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بادل نہ ہو بارش ہو رہی ہے؟ ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آسمان میں کہیں بادل نہ ہو اور بارش ہو رہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ اللہ قادر ہے کہ قادر نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ آسمان میں سورج نہ نکلے مگر دھوپ ہو، ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے، اللہ ہر کام پر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی۔ جیسے کسی شخص کو آنکھیں نہ ہوں تو وہ دیکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں، لیکن اللہ قادر ہے نا اس کو دکھانے پر، اس کو دکھانے پر اللہ قادر ہے، مگر اللہ دکھاتا ہے کہ ایسا نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب بنا، اور یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور بھروسہ پھر اللہ پر رکھیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کسی کام کی قوت اور اختیار رکھتا ہے، آپ اس سے مدد مانگیں تو جائز، لیکن آپ کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ اور آپ بس یہ سمجھیں کہ یہ اسباب ہے جو میں اختیار کر رہا ہوں، ورنہ نتیجے تک پہنچانا وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح کوئی انسان آپ کو کسی برائی سے بچا سکتا ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بچائیے، آپ میری مدد کیجئے، آپ میرا ساتھ دیجئے، آپ مجھے اپنی امان میں لیجئے، تو کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ کا بھروسہ اس کے باوجود اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ صرف ذریعہ بنے گا، یہ بندہ صرف سبب بنے گا۔ اور اس بات کو واضح کرنے والی ایک بہت ہی مشہور، بہت ہی اہم حدیث ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ تمہیں ان باتوں پر عمل کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سکھایا وہ عقیدہ تھا۔ کیا سکھایا آپ نے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی یعنی بھئی اللہ کے احکام کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو تو تجد تجاہک، تو اللہ کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے پائیں گے، اللہ تمہاری مدد ہمیشہ کرے گا، اس کی رحمتیں ہوں گی، اس کا ساتھ ہوگا، اس کی حمایت ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرنا، مانگنا، دعا کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے ہی مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ بات بھی اچھی طرح جان لو کہ اگر پوری مخلوق مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تمہارے حق میں مقدر کر رکھا ہو، اور اگر مقدر نہ کیا ہو تو نہیں پہنچا سکتی پوری مخلوق۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری مخلوق مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہو، اور اگر نہ لکھا ہو تو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں،
اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت کی، آپ نے پڑھا تو ہوگا اس رات کے بارے میں کچھ نہ کچھ، پڑھا ہے کہ نہیں؟ سنا ہوگا، آپ نے ضرور سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ قریش کے مضبوط نوجوان، ہر قبیلے کے جو جوان مضبوط تھے، بہادر تھے، وہ تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے۔ پڑھا سنا ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کے گئے کہ نہیں؟ نکل کے گئے نا؟ کوئی نقصان پہنچا سکے؟ تو پوری مخلوق مل کر بھی اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی، آپ سوچئے کہ ہر صحابی چاہ رہا ہوگا نا کہ کاش میں آپ کی جگہ ہوتا، ہے نا؟ یعنی ایک صحابی ہیں، آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، انہیں جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو کہا تھا کسی نے کہ آج تو تم سوچ رہے ہوگے کاش تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم بچ جاتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پسند نہیں، آپ اس جگہ میں ہوں، میری موت سر پر کھڑی ہے، تم مجھے پھانسی دینے والے ہو، مگر میں ابھی بھی یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے یقیناً چاہا ہوگا نا کہ کاش ہم ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی آپ کے کام آ جاتی، لیکن کیا اس سے کچھ فائدہ ہونے والا تھا؟ جی نہیں، ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ عز و جل پر ہم اتنا بھروسہ رکھیں، ہمارے ایمان کا اتنا اونچا معیار ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کسی مخلوق سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے تو یاد رکھیں کہ اولاً وہ آدمی آپ کی مدد کے لائق ہو، آپ اس سے مدد لیں صرف سبب اور ذریعہ سمجھ، آپ اس سے مدد لیں صرف سبب اور ذریعہ سمجھ کر، ورنہ آپ کے دل کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ سبب ہے، یہ ذریعہ ہے، ورنہ حقیقتاً مجھے اپنے کام میں کامیابی تک پہنچانے والا، منزل تک پہنچانے والا اللہ ہے، یہ بندہ، یہ مخلوق نہیں۔ اسی طرح کسی شر سے آپ پناہ چاہ رہے ہو اور کوئی بندہ آپ کو بچا سکتا ہو تو آپ اس سے بچاؤ، اپنے بچاؤ کی تدبیر لیں، آپ اس سے مدد لیں، اس کی پناہ لیں، لیکن صرف ذریعہ اور سبب سمجھ کر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ صرف ذریعہ ہے، ورنہ حقیقتاً آپ کو پناہ دینے والا، آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر بھی شرک ہوگا کیا؟ جی نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ اب ہم کو جو پڑھنا ہے وہ ہے باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے کام میں کسی کی پناہ چاہنا جو اس کے بس کی بات نہ ہو، یا کسی کی پناہ چاہنا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، حالانکہ ہم کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو یہ کہ وہ بس ذریعہ ہے، ورنہ حقیقی مددگار اور کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بندہ کسی کی مدد لے اور سمجھے کہ وہی کر سکتا اور کوئی کر نہیں سکتا، اسی نے کیا تو میری مدد ہوئی۔ کسی کی پناہ چاہیں اور یہ سوچے کہ بس اسی نے پناہ دی تبھی مجھے پناہ ملی، ورنہ کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا تھا، اگر ایسا ہے تب کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں یا تو ایسی ماتم کے لیے آپ پناہ مانگیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کام وہ کر نہیں سکتا تو پھر وہ شرک ہے کہ وہ عبادت تھی، آپ کو اللہ سے مدد اور پناہ مانگنی چاہیے تھی، اور یا تو یہ ہے کہ آپ کسی سے مدد مانگیں ذریعہ سمجھ کر، مگر سارا بھروسہ آپ کو اسی پر ہو جائے، اللہ عز و جل پر بھروسہ ہی باقی نہ رہے، تو پھر یہ دونوں صورتوں میں الاستعاذہ پناہ مانگنا شرک ہو جائے گا۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک آیت اور ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ جو آیت ہے وہ سورہ جن 29ویں پارے سورہ جن کی آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور زمانہ جاہلیت میں جو حال تھا کفار کا، اللہ عز و جل نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ، رجال مرد مانا ہے لوگ، انسانوں میں سے بہت سے مرد یعنی لوگ، یعوذون پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے، ان کی حالت اللہ عز و جل بیان کر رہا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ پناہ مانگتے تھے، کس کی؟ برجال من الجن،
بہت سے جنات کی پناہ مانگتے تھے. انسانوں میں سے کافروں کی حالت اللہ بیان کر رہا ہے کہ بہت سے کافر ایسے تھے جو جنات کی پناہ مانگتے تھے. دراصل ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی وہ سفر میں جاتے، صحرا ہوتا، خالی ریگستان ہوتا، بڑے بڑے طویل میدان ہوتے جہاں انہیں کسی طرح کا خوف ڈر محسوس ہوتا تھا جنات وغیرہ کا. جیسے کوئی جگہ ہوتی ہے نا ہانٹیڈ مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ خوفناک جگہ ہے، وہاں یہ ہوتا ہے نا کہ سب ہوتا نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو کچھ نہیں ہوتا. اب ایسی کوئی جگہ ہوتی جہاں ان کو خوف محسوس ہوتا، ڈرتے جہاں سے جانے کے لیے، جہاں قیام کرنے کے لیے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے جو بھی شریر قسم کے جن ہیں یا جو بھی آفت یہاں آ سکتی ہے مجھے وہ اس سے بچا لے. اس طرح کی وہ دعا کیا کرتے تھے کہ جو وادی کا سردار جن ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. یا اگر قافلہ ہوتا تو ہم پناہ مانگتے ہیں اس وادی کے سردار جن کی کہ وہ اس وادی میں جتنے بھی شریر جن ہیں یا تکلیف پہنچانے والی اور قوتیں ہیں ہم کو ان سب کی تکلیف اور شر سے بچا لیں. اس طرح وہ جنات کی پناہ مانگتے تھے. اللہ عز و جل نے یہاں پر رجال کا لفظ ذکر کیا. رجال کا ہم نے ترجمہ کیا لوگ، حالانکہ رجال کا مطلب ہوتا ہے مرد. رجل کی جمع ہے رجال، مرد. تو مرد یہاں پر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو سفر تو مرد ہی کرتے ہیں نا. اصل تو سفر اب تو عورتیں کرنے لگی بہت زیادہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسافر زیادہ تر مرد ہوتے ہیں اور عورتیں تنہا سفر نہیں کرتی. اب کرنے لگی، اب کیا نہیں ہونے لگا، اب تو بہت کچھ ہونے لگا، تو آپ کی بات تو ہے نہیں. لیکن آج بھی خاص طور پر ہماری مسلم مائیں بہنیں خواتین بہرحال وہ اکیلی سفر تو نہیں کرتی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو، ایک الگ چیز ہے. تو اصل میں سفر میں بھی عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں. اصل یہی ہے کہ سفر میں بھی عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں. یعنی کوئی عورت سفر کر رہی ہے تو اس کا شوہر ساتھ میں ہوگا، یا بھائی ساتھ میں ہوگا، یا بیٹا یا باپ، کوئی نہ کوئی مرد گھر کا ساتھ میں ہوتا ہے آج بھی. اسی لیے اللہ نے مردوں کا ذکر کیا، اور یہ سارے کام بڑھ چڑھ کر کرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں، اس لیے مرد کا ذکر. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ عز و جل نے کہا رجال من الجن، تو کفار مکہ کے یہاں بھی یہ بات طے شدہ تھی کہ سردار مرد ہوتا ہے. سردار کون ہوتا ہے؟ مرد. سرداری عورتوں کو نہیں دی گئی. آج ہم نے دے رکھی ہے، ہر گھر کی سردار عورت ہے. نہیں، یہ تو ایک ہنسی کی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی سرداری عورتوں کے بس کی بات نہیں. قوموں کی سرداری مردوں کا کام ہے، مردوں والا کام ہے. بہت سے سینکڑوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بات ان کی یہاں طے شدہ تھی کہ سردار تو مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنوں میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، جنوں میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، تبھی تو رجال کہا نا اللہ نے. جنوں میں بھی جیسے ہمارے یہاں پر مرد اور عورت ہوتے ہیں اور نسل بڑھتی جاتی ہے، اس طرح سے جنات میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر موت و حیات ہے، اسی طرح سے جنات کے یہاں بھی موت و حیات ہے. اب کیا حال تھا ان میں سے کفار مکہ یا کفار عرب میں سے بہت سو کا کہ بہت سے انسان یہ بہت سے جنات کی پناہ مانگتے تھے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے جنات اور زیادہ سرکش ہوتے جا رہے تھے. کیونکہ آپ کے ساتھ بھی تو جنات رہتے ہیں نا، اور جنات ایک دوسرے سے کانٹیکٹ رہتا ہے. بہت سی دفعہ بابا لوگ جو آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ بیوقوف ایسے ہی تو بناتے ہیں. آپ جاتے ہیں کسی بابا کے پاس تو بابا کہتے ہیں دیکھو تمہارا یہ مسئلہ ہے، آپ سمجھتے ہو اس کو کیسے معلوم، یہ تو انتریامی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسے ڈھکوسلے ہوتے ہیں. وہ دراصل جادو اور جنات کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور آپ کا وہ جو جن ہے وہ اس کے ذریعے ساری باتیں اس تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے، اس کی یہ تکلیف ہوگی، یہ ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب جاننے والا ہے. کچھ نہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اسی بات میں اب چونکہ اب انسان پناہ مانگتے تھے نا جنات سے، تو جنات کو پتہ تو چلتا تھا، تو اس بات نے جنات کو اور زیادہ سرکش بنا دیا، اور زیادہ وہ سرکشی میں آگے بڑھتے چلے گئے. انسان جب دیکھتا ہے کہ مجھ سے ڈر رہا ہے تو اس کو اور دباتا ہے نا. انسانی بھی تو فطرت ہے، اور جنات کی فطرت اور زیادہ سخت ہے. ہم خود بھی ہمارے یہ معاملات ہے، کسی کو اپنے سے کمزور پاتے ہیں دباتے چلتے نا اس کو. تو جنات کا معاملہ اور زیادہ برا تھا، اور ہے بھی وہ سرکش ہے اور آگ سے بنے ہوئے.
ایک معنی تو یہ ہوا کہ ہم انسانوں نے یا ان انسانوں نے جن کی غلطی تھی ان کی اس حرکت نے جنات کو اور زیادہ سرکش بنا دیا. اور دوسرا معنی جو کئی مفسرین نے بتایا وہ یہ ہے کہ اس طرح سے انسانوں کے خوف میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ شیطان انسان کو ڈرانے کا بھی تو کام کرتا ہے. تو اس طرح سے انسانوں کے ڈر میں خوف میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا. تو اصل جو اس آیت کے ذریعے بتانا ہے وہ ہے لفظ پناہ مانگنا، کہ اللہ عز و جل نے ان کی برائی ذکر کی کہ کفار ایسا کرتے تھے. کئی اس میں برائیاں سورہ جن پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیے، 40 دن پڑھیں گے تو جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے کیا؟ ایسا ہے کیا سراج بھائی؟ کتنے دن پڑھے تو جنات تابع میں ہوتے نہیں آتے نا؟ کیسے لوگ دیکھیے سراج بھائی بول رہے ہیں کہ جنات تابع میں نہیں آتے، اور کتنے لوگ تو بولتے ہیں کہ 40 دن ایک دائرہ بناؤ اور اس میں سے جن پڑھو. یہ جھوٹ ہے. کیا ہے یہ؟ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. جن تابع حکم کہاں سے؟ تو الگ مخلوق، آپ الگ مخلوق ہے. ٹھیک ہے وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ کسی انسان پر جن سوار، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر تابع میں آ جانا یہ ساری الگ باتیں ہیں، سب جھوٹ اور دھوکہ ہے. اب یہاں پر دھیان دیجئے کہ ہم میں سے کچھ لوگ، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کی پناہ مانگتے تھے. تو اللہ عز و جل نے جہاں کئی برائیاں اور ذکر کی ہیں سورہ جن میں، وہاں پر یہ برائی ذکر کی، کہا یہ برائی تھی ان کی، یہ برائی تھی. تو استعاذہ پناہ مانگنا، اور ان کا جو پناہ مانگنے کا جو دعا کلمات تو میں نے آپ کو بتایا. تو دراصل پناہ مانگنا یہ دعا کے تعلق، دعا سے تعلق رکھتا ہے. پناہ مانگنے کا تعلق کس سے ہے؟ دعا سے ہے نا. پناہ مانگنے کا تعلق دعا سے ہے. تبھی تو اللہ عز و جل نے ان کی اس برائی کو، شرک اور کفر کی جہاں باتیں کی گئی وہاں پر اس تعلق سے ذکر کیا کہ ان کا یہ عمل شرک تھا. کہ وہ کیا شرک تھا؟ کہ وہ غیر اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ان کا کون سا عمل شرک تھا یہاں پر؟ کہ وہ غیر اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اور پناہ مانگنے کا تعلق دعا سے ہے. پناہ مانگنے کا تعلق دعا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دعا ہے کہ نہیں ہے؟ دعا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق، یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم من فتنة المسیح الدجال، یہ سب دعائیں ہی تو ہیں نا. تو پناہ مانگنے کا تعلق دعا سے ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. تو پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے جو ہمارے اس چیپٹر میں. اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث ہے، وہ آپ کو یاد ہوگی، یاد کر لیجئے اس کو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلا صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے. خولہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلا فقالا، جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے. جیسے ہم سفر پر جاتے ہیں تو جہاں ہم کو جانا، مثلا یہاں سے بمبئی جانا ہے، بمبئی میں اتر گئے، یا ہم کو بمبئی جانا ہے، راستے میں ناسک ہے، ناسک میں ہم چائے پینے کے لیے کسی ضرورت کے لیے اترے. تو جہاں بھی ہم جائیں سفر پر، جہاں ہم کی منزل ہے وہاں پہنچ جائیں، یا سفر کے دوران کسی جگہ ہم کسی بھی ضرورت سے اتریں، تو جو شخص بھی کسی جگہ اترے، پڑاؤ ڈالے اور قیام کرے جا کر، اور وہاں جب وہ اترا اس وقت یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جو اس دعا ہے آپ کو یاد ہوگی، اور یہ دعا اس کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے. روزانہ شام میں 3 بار یہ دعا ضرور پڑھا کیجیے. اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیے. انشاءاللہ ہر طرح کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں مخلوق کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے بچاتا ہے. مثلا سانپ ہے، بچھو ہے،
اور بھی کئی طرح کے حادثات ہیں. اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. تو شام کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھی جاتی ہے اور شام کی دعائیں عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں. یہ دعا شام کے وقت 3 بار پڑھی جاتی ہے اور شام کی دعائیں عصر کے بعد سے لے کر غروب سن سیٹ تک پڑھی جاتی ہیں. لیکن اگر بھول جائیں تو بعد میں پڑھی چھوڑیے نہیں. اگر بھول جائیں یا موقع نہ ملے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بہت مصروف ہوتا ہے, کچھ بھی ہو تو چھوڑیے مت, جب بھی آپ کو یاد آئے فوراً پڑھ لیجیے. اب اگر کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے, جیسے کہ ہم نے وضاحت کی, اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء, تو اسے اب وہاں کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کب تک؟ حتیٰ یرتحل من منزل ذلک, حتیٰ کہ وہ جگہ کو چھوڑ کر آگے چلا جائے. تو جب تک وہ وہاں ہے, اللہ عز و جل پر بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ دعا پڑھی, ایک ہی بار آپ نے یہ دعا پڑھی, تو انشاءاللہ آپ کو اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں, بکلمات اللہ التامات, اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے, من شر ما خلق, اللہ کی مخلوق کی برائی سے, اللہ نے جو بھی پیدا کیا اس کی برائی سے میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ. ٹھیک ہے, پناہ کس چیز کے ذریعے, کس کے واسطے سے مانگی گئی؟ کلمات اللہ. پناہ کس چیز کے واسطے سے مانگی گئی؟ دعا کسی کے واسطے سے مانگ سکتے ہیں نا, کس کے واسطے سے مانگیں گے؟ ایک ڈنڈے والی سرکار ہے, اس کے واسطے سے مانگیں گے. ہاں, ایک نئے بابا بھی آئے, پنکھے والے بابا, باباؤں کی تو اتنی وہ بارش ہے, اللہ معاف فرمائے. تو کس کے واسطے سے مانگیں گے دعا؟ ہاں, جو شریعت نے جو بتایا آپ کو, جیسے آپ کے ایمان کا واسطہ, یعنی واسطہ وسیلہ, یا نیک عمل جو آپ نے کیا آپ اس کا وسیلہ لگا سکتے ہیں, اللہ نیک عمل میں نے تیری خاطر کیا. یا اس کے علاوہ کوئی نیک آدمی ہے, آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے. تو یہ واسطے وسیلے ہیں جو بے شک جائز ہیں. اب یہاں پر ہم نے اپنی دعا, اور دعا کیا, یہ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے, ہم نے جو دعا پناہ کی حیثیت سے جو دعا مانگی, تو اس میں واسطہ کس کو بنایا؟ اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کے مکمل کلمات. اور کلمات کلام اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ کی صفت ہے نا, اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے نا, جب چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے. اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے جب چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے. اس کے لیے کہ منہ ہونا چاہیے, حلق ہونا چاہیے, سب بیکار کی باتیں ہیں. وہ ہم مخلوق کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے, اس نے کہا وہ بات کرتا ہے. اب اس نے یہ بتایا کہ کیسے کرتا ہے نہیں, ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, ہم ایمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. لیکن کیسے, تو اللہ نے بتایا کہ کیسے کرتا ہے, اس کو جاننے کی کوئی سبیل, کوئی راستہ ہے کیا؟ نہیں. تو وہاں پر ہم اپنا ایمان اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ جیسے تیرے لیے مناسب ہے, جیسے تیری شان کے لائق ہے, ویسے تو کلام کرتا ہے. بس ہمارا کام ہم ایمان رکھتے ہیں, اللہ تو کلام کرتا ہے, ختم. اور جو کلام ہوتا ہے وہ سنائی بھی تو دیتا ہے. تو اللہ جس سے کلام کرے گا وہ سنے گا. موسیٰ سے کلام کیا تو موسیٰ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ جس سے کلام کرے گا وہ سنے گا, جس سے کلام نہیں کرے گا وہ نہیں سنے گا, جس کو نہیں سنانا چاہے گا وہ نہیں سنے گا. اللہ کلام کرتا ہے اور کلام کو سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کو وسیلہ بنایا, اور اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ اللہ کی صفت ہیں. اور کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ قرآن کریم سورہ کہف کی وہ آیت کیسی ہے؟ کلمات ربی, وہ آیت پڑھی آپ کے ساتھ. قل انما انا بشر مثلکم سے پہلے والی آیت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
آپ بتائیں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا کیا تمہاری ادراک اور تصور. اگر یہ سارے سمندر بھی سیاہی بنا لیے جائیں، اور سورہ لقمان 21 پارے میں کہا کہ درختوں کی قلم، زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، برو جس کو بولتے تھے، تو اگر سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، سارے سمندروں کی جو بھی ہیں اور بھی آ جائیں، سیاہی بنا لی جائے، اور ان سے اللہ کے کلمات، کیا ہیں یہ اللہ کے کلمات کہ جن کو لکھا جائے تو ممکن نہیں ہوگا قلم آپ کے ختم ہو جائیں، سمندر آپ کے سوکھ جائیں. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. سمندر پہ سمندر آتے چلے جائیں، درخت پہ درخت آتے چلے جائیں، قلم ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو. اللہ کے کلمات، اللہ عز و جل کی تعریف، اللہ رب العالمین کی بزرگی بڑائی کے جو کلمات ہیں، اللہ عز و جل کے کلمات جو اس کی تعریف میں ہیں، اس کی بڑائی میں ہیں، اس کی بزرگی میں، اس کے معاملات سے متعلق ہیں، جو کچھ اللہ عز و جل نے کیا، جو کر رہا ہے، جو کرے گا، جو کچھ بھی کائنات میں اللہ عز و جل کا حکم چلتا ہے، وہ ساری باتیں اللہ کے کلمات ہیں. ان کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے نا، وہ کن بھی تو کلمہ ہے، وہ کن کلمہ ہے. اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے خود آدم علیہ السلام سے بھی تو بات کی. آسمان پر ان کو پیدا کیا تو ان سے کہا نا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو. پھر آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو اللہ نے پکار کر کہا تھا کہ آدم یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ عز و جل نے بات کی. قیامت کے دن ہم بھی اللہ عز و جل سے بات کریں گے. اللہ ہر بندے سے سامنے بات کرے گا، پوچھے گا تم نے کیا کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسی کیا، ساری باتیں ہم میں سے ہر ایک کو اللہ عز و جل سے بات کرنی پڑے گی، جواب دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ اللہ کے کلمات اللہ کی صفت ہیں، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ عز و جل کے اسماء اور صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے. جیسے شیطان نے قسم کھائی تھی تو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم. شیطان کو بھی معلوم تھا کفر و شرک توحید، اس نے بھی نہیں کہا تھا میری، نہیں، اس نے کہا تھا قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم. اور ظاہر ہے قسم بھی تو توحید اور شرک کی ہوتی ہے نا. اگر اللہ کی قسم کھاؤ تو یہ توحید ہے، غیر اللہ کی قسم کھاؤ تو یہ شرک ہے. اب اللہ کی شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تو یہ توحید تھی، اس نے اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھائی تھی. فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب کو ضرور بضرور گمراہ کر کے رہوں گا. تو جیسے اللہ عز و جل کے اسماء، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اسی طرح ان کے واسطے سے اللہ سے کچھ مانگا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح سے کہیں اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، تو ہم نے اللہ کے نام کا وسیلہ لگایا نا. اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے. ہم نے اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات جو بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک صحیح حدیث میں بیان کی ہیں، ان کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جا سکتی ہے. اور استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے. اور استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، یہ بھی دعا کی ہی ایک قسم ہے. تو یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اللہ کی صفت ہیں، اللہ کے کلمات جو اللہ کی صفت ہیں، تو اللہ کے کلمات. اور کیسے اللہ کے کلام، اللہ کا کلام کیسا ہے؟ اللہ کے کلام کلمات کیسے؟ مکمل، ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی، خامی اور نقص نہیں ہے ہی نہیں. آپ کیا پائیں گے؟ ہے ہی نہیں. جیسے اللہ عز و جل کے تمام اسماء و تمام صفات ہیں، ان میں کوئی برائی، کوئی خامی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہر لحاظ سے، الفاظ، معانی، مفہوم، طریق، دائرہ کار، ہر لحاظ سے مکمل ہیں. تو ہم ان مکمل کلمات کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. کس بات کی؟ اعوذ، پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، من شر ما خلق، مخلوق کی برائی سے. اب من شر ما خلق میں اللہ کی مخلوق میں تو سب ہیں، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سب ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مخلوق جو برائی ہم کو تکلیف پہنچا سکتی، مخلوق کی برائی سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء، رسول، فرشتے بھی؟ جی نہیں. کون سی مخلوق جو آپ کو تکلیف
پہنچا سکتا ہے۔ ایسی مخلوق کی برائی سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس کے لیے وسیلہ لگاتے ہیں اللہ کے مکمل کلمات کو۔ تو معلوم ہوا کہ پناہ صرف اللہ کی مانگی جائے گی، یہ بھی معلوم ہوا کہ پناہ مانگنا یہ دعا کی ایک قسم ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں، پر اللہ کے علاوہ پناہ نہیں مانگی جا سکتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے کلمات کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے اور اللہ عز و جل کے کلمات مکمل ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اور استعاذہ کے تعلق سے، استعانہ کے تعلق سے دو باتیں جو ہم نے شروع میں بیان کی ہیں اچھی طرح دھیان میں رکھیے کہ استعانہ مدد مانگنا، استعاذہ پناہ مانگنا، ان کا جو ترجمہ ہے خاص طور پر استعاذہ کا تو دھیان میں رکھیے، آپ جس کی حفاظت چاہتے ہیں اس کی پناہ چاہتے ہیں، جس سے بچ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ شیطان سے، یعنی میں شیطان سے ڈرتا ہوں، اس سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اور دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، استعانہ کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ اصل میں یہ دعا ہے، دعا کی قسم ہے، تو اکیلے اللہ سے ہی استعانت مدد بھی مانگی جائے گی اور اکیلے اللہ کی پناہ بھی مانگی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے، انسان زندہ ہونا چاہیے، جو مر گیا وہ کیا مدد کرے گا، جو زندہ ہے، جو آپ کی مدد کر پر قدرت رکھتا ہے، آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اس کو سبب سمجھیں گے۔ اصل آپ کا مددگار اللہ ہوگا، آپ کے دل کا تعلق اللہ سے ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، کوئی انسان آپ کو کسی برائی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے تو آپ اس سے اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں، اس کی حفاظت مانگ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں برائی سے آپ بچانے کی کوشش کیجیے، لیکن آپ کے دل کا تعلق اور آپ کا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ صرف میرا مددگار، میرا حمایتی، مجھے بچا سکتے کا ایک سبب ہے، ورنہ اصل میں بچانے والی ذات، بچانے والا وہ اکیلا اللہ ہے، تب شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے مکمل بھروسہ کر لیا اسی بندے پر، اللہ کو بھول بیٹھے، تو پھر یہ شرک ہوگا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ قرآن کی قسم، اب بات آئی ہے قرآن کی قسم، کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اصل قرآن یہ اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے کلام ہونے کی، اللہ کی صفت ہونے کی حیثیت سے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر عوام قرآن اس کو سمجھتی جو لکھا ہو، جو کاغذ پر لکھا ہوا اس کو سمجھتے، اسی لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ، یہی سمجھتے نا۔ تو اگر اس طرح کی ایک مسکنسیپٹ ہو لوگوں کے درمیان کہ لکھا ہوا، لکھی ہوئی کتاب ہے، میں اس کتاب کی قسم کھاتا ہوں، تو پھر نہیں کھانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جو لکھے ہوئے کاغذ ہے، اس پر سیاہی ہے، وہ تھوڑی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام تو وہ جو پڑھتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ مسکنسیپٹ کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ قرآن کی قسم نہ کھائیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔